السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے جو بہت زیادہ پوچھا جانے لگتا ہے جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ 10 محرم کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمیں 10 محرم کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جتنے بھی کام جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ہمیں وہ کام 10 محرم والے دن کرنا چاہیے۔ 10 محرم کو ہی یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ آپ یوم عاشورہ کہہ لیں یا 10 محرم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ تو ہمیں وہ کام جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، جو دین سے ریلیٹڈ ہیں، عبادت سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سارے کام ہمیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ روزہ ہے، اور 10 محرم کے روزے کی تو ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا بھی طریقہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لیں، 10 کا بھی رکھ لیں، 11 کا بھی رکھ لیں۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ 10 کے ساتھ 9 کو ملا لیں یا 11 کو ملا لیں۔ اور اگر آپ صرف 10 کا بھی رکھ لیں گے تب بھی آپ کو 10 محرم کے روزے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ تو روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں کہ اللہ سے خوب دعا کرنی ہے، کیونکہ یہ 10 محرم کا دن بڑا عظیم الشان دن ہے، اور تمام پیغمبروں کے زمانے میں بھی، کئی سارے پیغمبروں کے ٹائم میں بھی 10 محرم کے دن کو ایک خاص فضیلت حاصل رہی ہے۔ جیسے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی، اور ایک قوم کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی۔ تو یہ توبہ کے قبول ہونے کا بھی دن ہے۔ ہمیں اس دن اللہ سے خوب دعا کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد اور افطار کے وقت۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، اسی لیے افطار کے وقت ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے خوب، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ ایک مسلمان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہم بخشے بخشائے اس دنیا سے جائیں، اور ہماری آخرت بن جائے۔ یہ دنیا جو ہمیں ملی ہے، یہ دنیاوی جو زندگی ملی ہے، یہ آخرت کی کامیابی کے لیے ملی ہے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ایگزام چل رہا ہے ہمارا، اور جہاں ہماری زندگی ختم ہوئی، ہمارا جو پیپر کا ٹائم ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب آخرت میں کامیابی آپ نے کتنا اچھا ایگزام دیا ہے، کتنا اچھا پیپر دیا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اسی لیے اس دن ہمیں اللہ سے خوب توبہ بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا کام ہمیں کیا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کے کام کر سکتے ہوں وہ سارے عبادت کے کام ہم لوگ کریں، جو بھی عبادت کے کام کر سکتے ہوں۔ ویسے تو یوٹیوب پر آپ کو ایسی بہت ساری چیزیں ملیں گی جو 10 محرم کو کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں، اور جیسے ہی اس ٹائپ کے جو دن آتے ہیں نا، جیسے کسی مہینے کا چاند دکھ گیا، جیسے محرم کا چاند دکھا، تو وظیفے والے جو چینل ہیں ان لوگوں کے تو مزے آ جاتے ہیں۔ چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، پگڑی اور ٹوپی لگاتے نہیں ہیں، اور پینٹ شرٹ پہن کے تمام طرح کے وظیفے، دنیا بھر کی خرافات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کوئی بتا رہا ہے آسمان میں پھونک مارنا ہے، کوئی بتا رہا ہے کہ صاحب آپ کو اس ٹائپ سے نماز پڑھنی ہے۔ الگ الگ نئے طریقے کی نمازیں، نئے طریقے کی نمازیں، جو نمازیں ہمارے نبی نے نہ بتائیں وہ یہ وظیفے والے آ کے بتانے لگتے ہیں کہ 10 محرم کو ایسے نماز پڑھ لو، یہ ہو جائے گا، من چاہا پیار مل جائے گا، آپ کے قدموں میں دنیا بھر کی دولت آ جائے گی، مالدار ہو جاؤ گے، گھر کی ساری پرابلم دور ہو جائیں گی۔ تو وظیفے والوں کی تو عید ہو جاتی ہے، رمضان آتے ہیں، یہ صاحب وہ شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر 10 محرم والا دن آتا ہے، تو وظیفے والے جو ہیں وظیفوں کی لائن لگا دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھولی بھالی ہماری مسلمان بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی ایسے وظیفے والے چینلوں کو سبسکرائب کر لیتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے وظیفوں پر عمل بھی شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، سنت والا جو راستہ ہے وہ اتنا پیارا راستہ ہے، اتنا پیارا راستہ ہے، اتنا پیارا راستہ ہے، اس سے خوبصورت کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے خوبصورت کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو سنت سے ثابت چیزیں ہیں آپ اس کو فوکس کیجئے، اور اگر وظیفے واقعی کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے تو علماء اکرام، جو صحیح علماء اکرام ہیں، ان کے چینل پر جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چینل اسی لیے کھلا ہوا ہے جو دن رات وظیفے بتاتا ہے، جیسے بہت سارے چینل ہیں کہ صاحب صبح ہو گئی تو صبح کا وظیفہ بتائے گا، شام ہو گئی تو شام کا وظیفہ بتائے گا، ہے نا، من چاہا پیار حاصل کرنے کا وظیفہ بتائے گا، محرم کا چاند دیکھ کے وہ سنت سے جو ثابت دعا ہے وہ نہیں بتائے گا، وہ آپ کو وظیفہ بتائے گا۔ 10 محرم کو وہ روزہ نہیں بتائے گا آپ کو، وہ وظیفہ بتائے گا۔ تو ایسے لوگ جو دن رات صرف وظیفے بتاتے ہیں، خدا کے واسطے ایسے چینل والوں سے آپ بچیں، بالکل بچیں ایسے چینل والوں سے۔ یہ چینل والے
جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ایسے چینل والوں سے بچیں اور جو سنت والا راستہ ہے اس پر عمل کیجیے آپ۔ تو 10 محرم والے دن جتنے طرح کے وظیفے بتائے جا رہے ہیں، وظیفے والے چینلوں سے تو آپ 10 محرم والے دن ہوشیار رہیے ایک دم، کیونکہ اب عجیب و غریب ٹائپ کی نمازیں بھی بتائی جانے لگی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس بات کو کہ نمازیں صرف وہی ہیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اب جو نئی نمازیں، نئے دنوں کی خاص نمازیں، خاص ٹائم کی خاص نمازیں، یہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے ہم ایسی نمازوں سے بچیں جو اب نئے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ وظیفے والے جو چینل ہیں یہ بتانے لگے ہیں۔ تو جو کام سنت سے ثابت ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت ہے وہ سنت سے ثابت ہے، ہمارے آقا قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ جب چاہیں قرآن پڑھیں۔ ہمارے نبی نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ جتنی نفل نمازیں چاہیں وہ پڑھیں۔ ہمارے نبی تہجد پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاشت پڑھتے تھے، آپ یہ ساری نمازیں پڑھیں۔ لیکن اب کوئی 10 محرم کی خاص نماز بتا رہا ہے کہ ایسے نیت کرنی ہے، ایسے رکعت پڑھنی ہے، ایسے بیٹھ جانا ہے، پھر ایسے دعا مانگنا ہے۔ تو بھائی ایسے جو تم بتا رہے ہو یہ ایسا تمہیں کس نے بتا دیا؟ کسی نے نہیں بتایا، چونکہ ان کو اپنا چینل چلانا ہے، ان کو سبسکرائبر بھی لینا ہے، ان کو بہت سارے ویوز بھی حاصل کرنا ہے، تو کیا چیز وہ بتائیں؟ تو وہ نئی چیزیں بتاتے ہیں تاکہ نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو عمل میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو پرانی چیزیں ہیں، جو صحابہ نے کی ہیں، جو بزرگوں نے کی ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ہمیں ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت مختصر انداز میں نے آپ کو ایک وارننگ دی ہے کہ جو چیزیں آپ کو صحیح علماء اکرام بتا رہے ہیں اس کو آپ فالو کریں، اور یہ پھونک مارنے والے طریقے، چاند دیکھ کے یہ کرنے والے طریقے، وہ کرنے والے طریقے، ان چیزوں سے آپ بچیں۔ تو 10 محرم والے دن جو چیزیں ہمارے نبی نے کی ہیں اور جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں ان کام کو ہمیں کرنا ہے، ان کاموں کو کرنا ہے۔ اور جو چیزیں یوں ہی چل رہی ہیں اور جس کو بتانے والے علماء بھی نہیں ہیں، بلکہ پینٹ شرٹ پہن کر اور جن کو صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا ہے وہ چیزیں ایسی بتا رہے ہیں، ان چیزوں سے آپ ہوشیار رہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور بس عمل کیجئے گا۔ میرے لیے دعا کیجئے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔